ہے۔ پہاڑیں بیلنس بنانے کے لیے ہیں زمین کا۔ مشہور جیولوجی کی کتاب ارتھ، جس کے آتھر ہیں فرینک پریس، وہ لکھتے ہیں کہ پہاڑوں کی زمین کے نیچے گہری جڑیں ہوتی ہیں، بالکل ایک آئس برگ کی طرح، جس کا بڑا حصہ پانی کے نیچے ہوتا ہے۔ پہاڑ کا بھی بڑا حصہ زمین کے نیچے ہوتا ہے، جو زمین کی سطح کو آپس میں جوڑے رکھتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ سورہ الانبیاء آیت 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ہل نہ جائیں یا ہمیں لے کر ڈولنے نہ لگے۔ یہ پہاڑ زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس کو آپس میں جوڑے رکھتے ہیں، انہیں ہلنے اور لرزنے سے بچاتے ہیں۔ یہ زمین کے لیے اسٹیبلائزر کا کام کرتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن پانی کی سائیکل، واٹر سائیکل کو بھی مکمل طور پر بیان کرتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر وہ انہیں آسمان میں جیسا چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے اور انہیں ٹکڑوں میں کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ ان کے بیچ سے بارش نکلتی ہے۔ یہ آیت ہواؤں کے کردار اور بارش کے پورے پروسیس کو بہترین طریقے سے بیان کرتی ہے، ایک ایسی حقیقت جسے انسان نے صدیوں بعد تفصیل سے سمجھا۔ قرآن کی ان نشانیوں نے مسلمانوں کے اندر ایک ایسی عقلی تحریک، انٹلیکچوئل موومنٹ پیدا کی جیسی دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ قرآن کے دیکھو، سمجھو، غور کرو کے پیغام نے انہیں کائنات کے راز تلاش کرنے پر ابھارا۔ اسی تحریک نے 8 سینچری سے 14 سینچری تک اسلامک گولڈن ایج کو جنم دیا، جس نے دنیا کو کچھ عظیم ترین سائنٹسٹ دیے۔ جابر ابن حیان، انہیں فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے، انہوں نے سب سے پہلے ایکسپریمنٹیشن کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے ڈسٹیلیشن، کرسٹلائزیشن اور ایویپوریشن جیسے کئی اہم کیمیکل پروسیس کو ایجاد کیا۔ محمد بن موسیٰ الخوارزمی، ان کے نام سے لفظ الگوریدم نکلا ہے۔ ان کی کتاب الجبر و المقابلہ سے دنیا کو الجبرا ملا۔ انہوں نے زیرو کے کانسیپٹ کو ہندوستان سے یورپ تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ابن الہیثم، انہیں فادر آف ماڈرن آپٹکس کہا جاتا ہے، انہوں نے ہزاروں سال پرانے گریک نظریے کو غلط ثابت کیا کہ آنکھیں روشنی نکالتی ہیں۔ انہوں نے ایکسپیریمنٹیشن سے ثابت کیا کہ روشنی چیزوں سے ٹکرا کر ہماری آنکھوں میں داخل ہوتی ہے۔ ان کی بک آف آپٹکس صدیوں تک یورپ میں اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ بکس رہی۔ یہ سب لوگ قرآن سے ہی متاثر تھے۔ ان کے لیے سائنس کا مطالعہ اللہ کی تخلیق کو سمجھنے کا ایک ذریعہ تھا۔